ایک بات یاد، ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیر و مرشد سوچتے ہیں کہ بھئی مرید کو کوئی نہ کوئی لقب دینا چاہیے، اشرف کو کیا لقب دوں؟ سوچا کہ اگر میں کوئی لقب بڑا چڑھا کے دے دوں تو قیامت میں جواب کیا دوں گا؟ ہمارے ناظم لوگ ہمیں پتہ نہیں بڑا چڑھا کے کیا کیا بناتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ان ناظموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کہا، اور جن کو کہتے ہیں آپ کو نہیں بھیا، آج کل بڑے حالات خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ اللہ، یہ تو سچے لوگ ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اور جن کو لقب دیا اللہ ان سے پوچھے گا جب تو اس قابل نہ تھا تو پھر یہ بتا کہ تو نے اس لقب کو کیسے کو، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے جس پیر کو پیر صاحب آئے تو ناظم صاحب کہتے ہیں یہ ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اگر نانگاں والوں تم کو پسند نہیں آئے میری بات، آئندہ مجھے نہ بلانا، مجھے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں، اور نہ تقریر کرنا میرا دھندا ہے، میرا پیشہ ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے بلایا حق بولنے کے لیے، تو پھر ہمارا سنی کیا سوچتا ہے، یار جب میں نے امین القادری صاحب کو دیکھ لیا، میں نے مفتی اسلم صاحب کو دیکھ لیا تو میں تو جنتی ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے مولانا نے کہا نا کہ ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یقیناً چہرے دیکھنے سے جنت مل سکتی ہے، لیکن جس کا چہرہ آپ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اسٹیج سے، اس کے جنتی ہونے کی آپ کے پاس کیا گارنٹی؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیں جس کا چہرہ دکھا کے آپ جنت بیچ رہے ہو، یہ بہت بری چیز ہو گئی ہے جو چند سالوں سے ہمارے اسٹیجوں پہ چل رہی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اس کو ہم بولتے تھے یہ اللہ کا ولی ہے، اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ایک بندہ ہے آپ کے نانگاؤں میں اور آپ بولے کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، تو مجھے تو برا لگے، بھائی میرا دوست تو میں بناؤں گا کہ تم بناؤ گے؟ میرا دوست میں نے بنانا ہے کہ تم نے؟ جب میرا دوست تو صرف میں بنا سکتا ہوں تو اللہ کا دوست بھی تو صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کے بعد پھر میں کسی کو تحفہ دے دیتا ہوں، ناظم صاحب ذرا اسٹیج پہ میرا خیال رکھنا، نعت خواں صاحب میرے اسٹیج پہ ذرا خیال رکھنا، تو وہ بول دیتا ارے حضرت کے لیے تو ٹرین رک گئی، حضرت نے تو مردہ زندہ کر دیا، حضرت نے تو یہ کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں مرنا ہے، ہڈیاں پگھل جائے گی قبر کے اندر، ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے، کرامتیں کھیل نہیں ہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے ناپاک کپڑوں کو عورتیں چھپایا کرتی۔ جنید بغدادی فرماتے میں تو جنید بغدادی کے الفاظ بیان بھی نہیں کرتا مائک کے اوپر، میں نے تو بہت حیا کے پردے میں بیان کیا یہ بات۔ آپ کیا سمجھتے ہو ولایت چھپانے کے لیے ہوتی ہے، ظاہر کرنے کے لیے؟ جو سچا ولی ہوگا کبھی نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں، اس کی وجہ پاگل ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی کہے گا۔ ارے ولی جو ہوگا وہ اس لیے چھپائے گا کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ وہ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائیوں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہی ولی کہہ رہے ہو، جلسے میں ولایت کا اعلان کر رہے ہو، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں ہاں آپ نیک کہہ دیں، پرہیزگار کہہ دیں، متقی کہہ دیں، لیکن ولایت کرنے کے لیے آپ کو بھی ولی ہونا، کیونکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں صاحب ولی ہے تو اس کا مطلب ایک طور پہ میں بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا کہ میں بھی ولی ہوں، کیونکہ ولی ولی کو پہچانتا ہے نا، یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب آپ ایک تلوار نہیں دو دھاری تلوار سے کام لے رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں ہوشیار رہو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متی نرالی ہے۔ اور حق کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سردے پٹکو چل رہے مولا والی ہے۔ تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، یاد رکھنا
تو مخدوم صاحب کے پیر و مرشد شیخ علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ، میں اپنے مرید کو کیا لقب دوں، میں اپنے مرید کو کیا لقب دوں؟ اگر میں کوئی بڑا چڑھا کے لقب دے دوں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ رہے تھے تو در و دیوار سے غیب سے آواز آئی، جہانگیر 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 جہانگیر، یعنی ان کو جہانگیر کا لقب عطا کیا۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے ان کو جہانگیر کا۔ اور بات آ گئی تو بات عرض کر دوں، جب جہانگیر کا تو ایک مولوی صاحب کو الٹی ہوئی، ہضم نہیں ہوا ان کو، بولے کہ جہانگیر تو اللہ ہے، آپ بندے ہو کر جہانگیر کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ میرا میٹر ہی نہیں ہے، یہ میرے پیر نے دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تھوڑی مانگا، میں نے تھوڑی اپنی طرف سے سیٹنگ کی ہے، میں تو پیر نے دیا ہے۔ لیکن آپ کے پیر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مخدوم صاحب کو جب پیر صاحب پہ بات آئی تو غصہ آ گیا، اس کی طرف گھور کے دیکھا، فرمایا میں جہانگیر بھی ہوں، اب تجھے اگر الٹی ہو رہی نا، تجھے پسند نہیں آ رہا ہے میرا لقب، تو پھر سن لے، میں جہانگیر بھی ہوں، میرے پیر نے جو کہا تو پھر میں وہ ہوں، جہانگیر بھی ہوں، لیکن جہانگیر کے ساتھ جہانگیر بھی ہوں، میں جان بھی چھین لیتا ہوں، جان لے لیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ زمین پہ گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جہانگیر بھی اور جہانگیر بھی ہے۔ یہ بات جو اللہ والوں کی شان، انہیں غیب سے القاب دیے جاتے ہیں، غیب سے لقب دیے جاتے ہیں، غیب سے لقب دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی جلسوں میں ہمارے نام کے بھی نعرے نہ لگایا کرو، اس لیے کہ جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، زمین والے لگائیں نہ لگائیں، آسمانوں پہ نعرے لگیں، بس ایمان پہ خاتمہ ہونے کی بات ہے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔